آپ کو یوٹیوب میں اپنا کمپٹیشن رائیولز کون لگتا ہے؟ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا ہوں تے ہن پیچھے رہ گئے ہیں, میں اسی تے ہن اگے لنگ گئے ہیں, بس اسی اوتھے آ رہے ہیں, ہوں تو نس جا, یا اس طرح کے ہم نے کبھی ڈائلاگ نہیں بولے, کبھی کسی کو فیل نہیں کروایا کہ ہم تم سے آگے ہو گئے ہیں. ویڈیو بنانا ہمارا مقصد ہے اور اس میں کوئی میسج دے دینا ایک آدھے جملے میں, بس اتنا سا مقصد ہے. کسی سے آگے پیچھے رہنا یہ ہمارا مقصد ہی نہیں. میں جب اپنی ویڈیو دیکھتا ہوں نا پرانی, تو وہ مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. وہ جب دعا چھوٹی سی تھی اور محمد اور ہم اور ہمارے حالات تھے, جو کیا کیا ہوا تھا اور ہمارے حالات کیا تھے, تو وہ میں نہیں دیکھ پاتا. پھر وہ مجھے رونا آ جاتا ہے. پھر ارننگ تقریباً الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 2-3-4 ملین ہو جاتی ہے. کبھی یہ ہے کہ وہ پھر جو ہمارا وہ یہ پروموشنز کا سلسلہ ہے وہ کبھی اپ ہو جاتا ہے, کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے اپ ڈاؤن. السلام علیکم. آج کا ایپیسوڈ ان سب لوگوں کے لیے جو ڈریم پر بلیوز کرتے ہیں. ہمارے گیسٹ نے صرف اور صرف ایک کیمرے سے اپنا سفر شروع کیا اور آج ان کے پاس ڈائمنڈ پلے بٹن ہے اور کروڑوں میں آڈینس. پلیز ویلکم ارشد بھائی, آلسو نون ایز دعا کے پاپا, آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ہیں. ارشد بھائی خوش آمدید. مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے جو ٹائم نکالا بہت مشکل ہے. ایک فل ٹائم کنٹینٹ کریٹر کے ساتھ فیملی مینیج کرنا بہت مشکل ہے. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ جی, مجھے خود آپ سے مل کے خوشی ہوئی, تو اچھا لگے گا کہ ہم کچھ باتیں کر پائیں آپس میں. ٹوٹلی ایک نارمل سی کنورسیشن ہوگی جس میں ہم کوشش کریں گے آپ کو بہتر جان سکیں. انشاءاللہ. سو ارشد بھائی, جب آپ نے پہلی دفعہ ریلز بنائے, کیا آپ کو اندازہ تھا کہ آپ یوٹیوب کا ایک دن ڈائمنڈ پلے بٹن بھی آپ کے پاس آئے گا؟ نہیں, یہ ڈائمنڈ بٹن کا تو مجھے نہیں تھا علم کہ یہ بٹن وغیرہ بھی ملتے ہیں اس پہ. بس یہی سنا ہوا تھا لوگوں سے کہ اس پہ نا پیسے ملتے ہیں. تو لیکن جب ہم نے یہ اس پہ سٹارٹ کیا تو یہ نہیں تھا اندازہ کہ ہم اتنے مشہور ہو جائیں گے. لیکن جب میں اپنا کانٹینٹ بنا رہا تھا تو خود بھی اس کو دیکھتا تھا نا ایڈیٹنگ کے دوران بھی, تو اس سے مجھے اندازہ تھا, کیونکہ خود مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اور آج تک ہم اپنی ریلز دیکھتے ہیں, گھر میں دعا دیکھتی ہے, ہم ساری فیملی دیکھتے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور اندازہ تھا کہ یہ وائرل ہوگا, لیکن یہ نہیں تھا سوچا کہ اتنا زیادہ ہوگا اور اتنی جلدی ہو جائے گا. اب سب سے پہلے پلے بٹن کس نے ٹچ کیا تھا, ڈائمنڈ کا پلے بٹن جب آپ کو ریسیو ہوا تھا, اور کیا آپ خوشی تھی اس ٹائم آپ کو؟ ہاں, وہ ہم کیونکہ سیالکوٹ ہے, یہ میرا خیال ہے یو پی ایس کا دفتر ہے یا یو ایس پی ہے, یو پی ایس اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا, جدھر یہ چیزیں اس طرح کی آتی ہیں باہر سے. تو وہ دوست ہی تھے ادھر سارے لڑکے, تو سامنے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا انہوں نے. وہ کہنے لگے کہ ہم یہ تب دیں گے جب آپ ہمارے ساتھ چائے پئیں گے. تو پھر ادھر بیٹھ کے چائے وغیرہ پی, پھر انہوں نے وہ میرے ہینڈ اوور کیا, تو وہ ساتھ انہوں نے پکچر وغیرہ لی. تو وہ یہ نہیں ہے پتا کہ دن کون سا تھا اور تاریخ, لیکن یہ چیزوں کا نا, کیونکہ پہلے لوگوں کے پاس میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی یہ چیزیں ہوں گی, لیکن مجھے نہیں تھا پتا یہ چیزیں بھی ملتی ہیں. بہرحال ان چیزوں کا مقصد ان کا صرف اتنا ہی دینے کا کہ یہ اعزاز ہیں, جس طرح وہ اسٹوڈنٹ کو باقی چیزیں ملتی ہیں کچھ اچھے نمبر لینے کی بنیاد پر, تو یہ اعزازی طور پر بس یہ چیزیں آتی ہیں. ان چیزوں سے میں اتنا انسپائر نہیں ہوں. باقی یہ ہے کہ وہ لٹکی ہوئی ہیں دیواروں ٹیگ تو ہے نا اس کا, دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. آپ کی وہ سمجھے وہ محنت کا ایک ریوارڈ ہے کہ جو آپ نے ہاں, اوور ٹائم بس یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے وہ دیتے ہیں. بالکل. سو سب سے پہلے اس کو ٹچ کس نے کیا تھا, اوپن آپ نے خود کیا تھا یا بچوں نے کہا تھا کہ ہم نے اوپن کرنا ہے؟ وہ یہ نہیں مجھے اب یاد, میرا خیال ہے کہ ولاگ ہم نے اس پہ بنایا تھا, اس کی اوپننگ کی تھی. اس سے پہلے ہم نے اس کو نہیں تھا ٹچ کیا, اور وہ پہلی اوپننگ ادھر ہی ہم نے کی تھی, یہ ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ صاحب کے پاس. ان کی وہ بیگم ہے صوفیہ وڑائی صاحبہ, ان کا وہ فاؤنڈیشن المرا فاؤنڈیشن, تو وہاں ہم نے اس خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کیا تھا. وہ بچے ہیں ادھر, تو ادھر ہی آ کے ہم نے, اور وہ تاریخ میرا خیال ولاگ میں ہے اور دن بھی. تو وہ پہلا موقع تھا کہ جب اس کی وہ اوپننگ گھر میں ہم نے اس کو پہلے نہیں تھا کھولا بغیر, تو ادھر ہی آ کے کی تھی. تو وہ میرا خیال ہے پہلے اس کو ٹچ میں نہیں میرا خیال کیا تھا, تو لوگوں نے دکھایا تھا. جب آپ
ریئل سے آپ کو شہرت ملنے لگ پڑی, آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا؟ انہیں ڈر لگ رہا تھا؟ کیونکہ جب آپ مشہور ہوتے ہیں نا, اس کے ساتھ سرٹن تھنگس آتی ہیں, سیکیورٹی کے ریزنس ہوتے ہیں, فائنینشیل ریزن ہوتا ہے, آپ کا پیسہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیا آپ کو ابھی بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کنٹینٹ کریٹ کریں, یا ابھی ڈر لگتا ہے جب آپ کے پاس الحمدللہ اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے؟ نہیں, ہمارے گھر میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہ سوچتے ہیں گھر والے اس طرح کی باتیں, نہ ان کے ذہن میں آتی ہیں, کیونکہ ہم تو نا شروع سے ہی تقریباً اپنی 6-7 نسلوں سے اس جگہ پہ رہ رہے ہیں جدھر آج بھی ہمارا ڈیرے پہ اکیلے لوگوں کا گھر ہے. تو آج بھی ادھر ہماری فیملی ہے. تو سیالکوٹ میں بیچ رہے ہیں ہم 20-22 سال, پھر دوبارہ واپس اسی جگہ پہ آ گئے ہیں. تو وہ گھر والوں کا نا ہمارا اکیلے رہ کے وہ ہم میرا خیال ہے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ یہ والی سوچ نہیں آتی کہ ہم وائرل ہو گئے ہیں تو کیا بنے گا. ہاں, اب لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی تسی اتنے نہ رہو, تو تھوڑے واسطے نہیں چنگا جیسے آپ چلے جائیں. کیونکہ ویورز تو کو نہیں پتہ, ہم تو آپ کی جگہ پہ ہاں جی, جا کے دیکھا ہم نے, خوبصورت, یونیک اور بالکل ہارٹ سے, سیالکوٹ سے بالکل باہر نکل کے, ہاں پیس وائز تو میں کہتا ہوں یہ تو بیسٹ میں جانتا ہوں کہ جس طرح دولت ایک فتنہ ہے نا, شہرت بھی ایک فتنہ ہے. بالکل. تو ہم یہی سوچتے رہیں کہ بھائی ہم تو بڑا اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں, ہماری کسی سے کیا دشمن. لیکن یہ شہرت بھی ہے نا جو وہ ایک جو ہے نا اس طرح کی ہے چیز کہ لوگ بھی اس کے مخالف ہو جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمیں بھی اور سب کو بھی. ہاں جی, بالکل. تو باقی یہ ہے کہ ہم نے ضرورت کے تحت چیزوں کو لینا ہوتا ہے نا, کہ اگر ہم ضرورت سمجھیں گے کہ وہاں سے ہم کسی اور جگہ موو ہو جائیں تو ہو جائیں گے, نہ سمجھیں گے تو نہ ہوں گے. جی بس یہ تو ہماری اپنی ضرورت کی چیز ہے نا. بالکل. باقی لوگ مشورے دیتے رہتے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں. تو باقی ہے کہ مشکلیں اور آسانیاں ہر جگہ ہی ہیں. آپ جس طرح آپ موو ہوئے ہیں ابھی لاہور, آپ کا کافی زیادہ ٹائم لاہور اسپینڈ ہوتا ہے. ہاں, لاہور سیالکوٹ بہتر ہے یا لاہور بہتر ہے؟ نہیں, سیالکوٹ بہتر ہے. سیالکوٹ بہتر, یہ اپرچونیٹی ادھر زیادہ ہیں وہ ہمارے لیے مواقع, بالکل. کہ یار ادھر نا وہ کام کے لیے مجبور بزنس, کیونکہ اب میرا ذہن ہے کہ ہم بزنس کریں. بالکل. تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے نا تربیت کے حوالے سے کانٹینٹ بناتے ہیں, اب صحت کے بنیاد پہ کوئی بزنس کریں کہ بچوں کی صحت کا بھی اس میں کوئی عنصر ہو, خیال رکھا جائے. تو بس یہ ہمارا مشن ہے جی زندگی کا. کیونکہ آپ نے بزنس کی بات کی, چلو اب اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کیا وہ ایسی چیز تھی جس نے آپ کو کنونس کیا میرے ساتھ بزنس اسٹارٹ کرنا؟ کیا وہ ہماری کروڑوں میں سیل تھی, یا ہماری اونیسٹی, یا میرا بزنس کا ایکسپیرینس؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے بیسٹ پارٹنرشپ کروں گا آپ کے ساتھ؟ اچھا, یہ کہ آپ کے ساتھ بزنس کرنا اور یہ بزنس کرنا, ان دو چیزیں علیحدہ ہیں. کیونکہ میں پہلے ابھی بات کر چکا ہوں کہ ہم تربیت پہ ویڈیو بناتے ہیں. ہاں جی, اگر اس میں 20-25 ڈائلاگ ہوتے ہیں تو اس میں 2-3 ضرور ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق بچوں کی تربیت سے ہوتا ہے, معاشرے کی اصلاح سے ہوتا ہے, ہمارے دین سے ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بڑے لوگ آتے رہتے تھے کہ بھائی ہم آپ کے برانڈ نیم رکھتے ہیں اور آپ اس کو ویڈیو میں پروموٹ کر دینا, اور ہم وہ فلاں بزنس شروع کرتے ہیں اور پارٹنر بن جاتے ہیں. تو ہم کیونکہ گاؤں کے دیہاتی لوگ ہیں اور کم علم لوگ ہیں, بس ویڈیو بنانی آتی ہے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا. تو ہم ڈرتے تھے نہیں یار, ہم جو بھی کریں گے نا ہم اکیلے کر لیں گے, ورنہ نہیں کریں گے. تو آپ نے جب آئے, آپ نے کہا کہ بھائی وہ میں نے نا بکس لکھی ہیں یا لکھوا رہا ہوں, آپ نے وہ کہا تھا ہم شیئر بھی کریں گے جب وہ فائنل ہو جائیں گے. تو میرے ذہن میں آیا کہ یار چلو یہ تو تھا نا کہ ہم کانٹینٹ جس طرح کا بناتے ہیں تربیت کے حوالے سے, تو بکس بھی اسی طرح ہی ہیں جی, بچوں کے لیے ہی ہیں, بچوں کے لیے ہی ہیں میرا خیال ہے. بالکل. تو اس میں بھی یہ تربیت ہی ہوگی نا بچوں کی. تو چلو یہ ہمارے کام سے ملتا جلتا کام ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا میں یہ نہ ایگری ہوگا کہ چلو یار یہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی, اس میں بکس ہوں گی, فل ٹائم 2 days کلاسز ہوں گی جو لائف ہم بچوں کو اسلام سکھائیں گے, انگلش میں, اردو میں, تاکہ بچے, ایک تو ہوتا ہے آپ اسٹڈیز کرتے ہو اسکول میں, پر اکثر چیز ہے جو پاکستان میں یہ چیز مسنگ ہے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں بہت کم اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے. ہاں ہم وہ چیزیں لائف کلاسز میں سکھائیں گے بچوں کو کہ
نبیوں کی سٹوریز, کس طرح اسلام اوور ٹائم آیا, کس طرح ہم نے یہ سب کچھ, اسلام اتنی بڑی جنریشن انشاءاللہ بنی. انشاءاللہ سو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اپنے ممبرشپ کے اندر ضرور اور انشاءاللہ پلیٹ فارم کے اندر انکلوڈ کریں گے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بزنس بنے گا جو پاکستان کا پہلا اور ضرور یونیک, انشاءاللہ. اس لاکھوں بندوں اچھا کو فزیکل انشاءاللہ پڑھنے کے لیے بکس بھی لوگ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس میں کلاسیں بھی دیں گے. بالکل. سو فزیکل بکس بھی ہوں گی, ڈیجیٹل بکس بھی ہوں گی, اور اس کے ساتھ ہم ایک منتھلی کلاسیں لیں گے, بچوں کو دیں گے جو لائف بچے آ کے ان سے اسلام سیکھ سکیں گے. اسلام سے ریلیٹڈ کوشچننگ ہوگی, پراپر مولانا ہوں گے ان کے اوپر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے. کبھی بھی کوئی ایسا ٹرینڈ آیا جس کو آپ نے دیکھا ہو اور آپ کو لگا ہو یار یہ ٹرینڈ تو بہت وائرل ہے اور ہم بھی اس پہ اوپر کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, پر آپ کی ویلیو کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا, اکثر اس طرح ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے, یا کبھی ٹرینڈ کے لیے کوئی کام کبھی کیا آپ نے؟ نہیں, آپ نے ہماری کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی کہ جو ہم نے کسی کی کاپی کی ہو. ادھر سے میرا ایک چھوٹا سا اور بھی سوال تھا, کبھی آپ کا کنٹینٹ کسی نے کاپی کیا؟ ہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ہزاروں چینل بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. تو لیکن نا ہمارے کام کرنے کا, میرے کام کرنے کا طریقہ بس ایک یہ ہے کہ میں نے جب کام سٹارٹ کیا تھا تو کیونکہ میں پہلے امام مسجد تھا, تو وہاں میں جو کہنا چاہتا تھا نا وہ کہہ نہیں پاتا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسجدوں میں بنی ہوتی ہیں تنظیمیں, تو وہی دیتے ہیں موضوع, کل اگلے جمعے آپ نے نا یہ بولنا ہے, اس سے اگلے جمعے یہ بولنا ہے. تو اگر کوئی بات وہ نکل گئی ہے اپنی مرضی کی تو پھر انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے, فلانا ناراض ہو گیا تو آئندہ نہیں کرنی ورنہ چھٹی ہو جائے گی. تو میں چاہتا تھا کہ یار میں کچھ کہوں لوگوں کو, اپنی دل کی باتیں بھی کروں, تو پھر یہی سوشل پلیٹ فارم تھے. ہاں جی, لیکن اس پہ میں کام کرنا اس طرح میں نے شروع کیا کیونکہ وہ چلنا نہیں تھا نا کہ میں اب کہوں کہ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں تو لوگ اس کو دیکھتے سنتے رہے نا, اس طرح نہیں چلے گا. وہ سٹارٹ ہوگا اچھا, اس کا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. تو میں نے یہ دیکھا کہ یار میں وہ دکھاؤں گا لوگوں کو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی بھی کوئی جائز سی صورت اپناؤں گا, پھر اس میں بیچ میں وہ کہہ دوں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو بس اس طریقے سے میں نے کام شروع کیا. بالکل, آپ نے اس میں فن بھی ہے, معلومات بھی ہے, دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, دعا کی شرارتیں بھی ہیں, بس سب کچھ مرج کر کے آپ نے ایک چھوٹی سی ریلز میں پریزنٹ کر دیا. آپ نے کتنا عرصہ فری کنٹینٹ بنایا؟ کیونکہ یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ آج آپ کنٹینٹ اپلوڈ کرو گے کل آپ کو پیسے آنے لگ جائیں گے. کتنا عرصہ آپ نے محنت کی اور آپ کا پہلا پے چیک کیا تھا؟ میں نے پہلے تو میں بناتا ہی نہیں تھا, تو چھوٹے بھائی ہیں ماجد, وہ 2.5-3 سال اصرار کرتے رہے آپ بنائیں. تو میں سوچتا تھا کہ یار میں بناؤں گا تو پتہ نہیں کیا بناؤں گا, مجھے بنانا آتا نہیں ہے. ویسے گھر میں ہم چھوٹے چھوٹے سین بنا کے تو بعد میں دیکھتے تھے. بہرحال میں نے وہ سٹارٹ کیا, آہستہ آہستہ کرنے سے پھر آتا گیا, تو وہ بس لوگوں کو اچھا لگا. تو جب ہم نے بنا لیا تو میں تقریباً 2.5 مہینے صبح کام پہ جاتا تھا, شام کو آتا تھا اور رات کو آ کے ویڈیو بناتا تھا. آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں نا جتنی بھی, تقریباً 150 سے زیادہ ہیں جو صرف ایک کمرے میں بنی ہوئی ہیں. تو اس میں بس یہی ہے, وضو کیا, نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھی, قرآن پڑھا, کھانے کا ٹائم ہو گیا کھانا کھایا اور میں کام پہ چلا گیا. بس یہی ہے اس میں, اور کچھ نہیں ہے 100-150 ویڈیو میں. تو پھر یہ 2.5 مہینے میں رات کو ویڈیو بناتا تھا, دن کو کام پہ جاتا تھا. تو پہلی پیمنٹ آئی تو وہ تھی 2,70,000. کتنے عرصے بعد ہوئے تھے؟ 2.5 مہینے بعد. 2.5 مہینے ویڈیو بناتا رہا. تو یہ تھا کہ وہ میرا خیال ہے 2.5 مہینے ہونے میں 5-7 دن ہی کم ہوں گے تو وہ چینل ہمارا مونیٹائز ہو گیا تھا. کیونکہ ہمارا شارٹ تھا تو اس پہ وہ ہے کہ 10 ملین جس کے ویوز ہو جائیں 90 دنوں میں تو اس کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے. شارٹ چینل میں یہ کرائیٹیریا ان کا. تو وہ پھر وہ پیمنٹ بھی آ گئی ہماری. تو وہ میں جب لینے جا رہا تھا نا تو مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ ہے کوئی نہیں, ہمیں ماجد بھائی کر رہے ہیں. تو یہ تھا جب میں بینک گیا تو وہ پہلے دفعہ ہم نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا. یہ بھی آپ کو بات بتاتا ہوں, کیونکہ وہ اتنے سورس آف انکم ہے ہی نہیں تھے کہ ہم بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں.
تو اب اس کے لیے تو بڑا ضروری تھا کہ بھائی وہ اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا. تو جب اکاؤنٹ کھلوانے گئے تو آپ کو پتہ ہے ہماری ویڈیو میں ویسے ہی سادے ہی تھے, ہمارے کپڑے جوتیاں ایسے پہنتے تھے. تو بینک گیا تو بینک والے نے نا کہا ہاں جی, میں نے کہا وہ مینیجر تھا تو اکاؤنٹ کھلوانا ہے. تو اس نے تو پہلے میری طرف دیکھا ہے, ایک دو بندے نے ادھر ان کا جو تھا نا عورت تھی میرا خیال, اس نے پہچانا. اس نے کہا جی یہ بڑے مشہور ہیں جی. تو ابھی 2.5 مہینے ہی ہوئے تھے تو نا یہ یوٹیوبر ہیں. تو بہرحال وہ تھوڑا ایٹیٹیوڈ والا تھا تھوڑا مینیجر. اس نے کہا جی اکاؤنٹ کھلوانا تو ₹1,00,000 لے آئیں, کھل جائے گا. ہیں کیونکہ لوگ بڑے اس طرح آتے جاتے ہیں نا, اکاؤنٹ کھلوایا پھر بعد میں وہ بند ہی کروا دیں. تو اس نے سمجھا ہمیں کوئی پینڈو سا آ گیا تو یار جاؤ ₹1,00,000 لے آؤ. تو اس نے یہ سمجھا ہوگا نا کہ اگر اس کے پاس لاکھ ہوگا تو پھر اکاؤنٹ کھلوانے کا کوئی مقصد ہے. بالکل. تو میں نے وہ کسی سے ₹1,00,000 لیا اور لے کے آ گیا. ہے اس نے اکاؤنٹ کھول دیا, باقی وہ لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کر دیا. تو وہ اکاؤنٹ کا پھر وہ جو تھا لنک وہ اس کو یوٹیوب چینل کے ساتھ. تو میں جب پیمنٹ لینے آیا تو مجھے بینک میں بھی آ گیا. میں نے اس کو پوچھا جی وہ پیمنٹ آئی, کہنے ہاں. میں کہا پتہ ہونے مکر جائے. تو وہ مل گئے. پہلی پیمنٹ جب آئی تھی تو ₹2,70,000 تھی اور 2.5 مہینے بعد آ گئی تھی. اس سے کیا خریدا تھا آپ کی پہلی پیمنٹ سے جو آپ کو یوٹیوب سے ارننگ ہوئی تھی, اسے آپ نے کیا بائی میں کیا؟ نے دعا کے کپڑے خریدے تھے اور محمد کے, زینب کے, اور بیگم تو ابایا پہنتی تھی. تو وہ ایزی ہے. میرے بھی وہی تھے پرانے والے. تو ان تھوڑے سے پیسوں سے وہ خریدے تھے کپڑے وغیرہ, اور باقی وہ جمع ہی تھے, بینک میں ہی تھے. جب آپ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں کیا بچے منع کر دیتے ہیں آپ کو کہ آج ہمارا دل نہیں ہے؟ ہاں کر دیتے ہیں, کہتے ہیں دعا کہتی ہے, کبھی بیگم کبھی میرا خود دل نہیں کرتا. آج بھی ہمیں میرے خیال 4 یا 5 دن ہو گئے ہم ویڈیو نہیں بنائی. پھر بچوں کو کس طرح کنونس کرتے ہیں کہ کنٹینٹ کریٹ کر لو مثلا, کیونکہ اوبیسلی آپ کی فل ٹائم اب کنٹینٹ کریشن ہی آپ کا کام ہے, اس کے بغیر ہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اب کوئی کام نہیں ہے. اوبیسلی آپ نے کنٹینٹ ڈالنا ہے تو ہی پیسے ہاں آنے جی, ہیں. ہاں جی, ہاں جی. پھر کیسے بچوں کو کنونس کرتے ہاں ہیں؟ یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں تو ہم نہیں بناتے, لیکن کبھی وہ کہتے ہیں نہیں بنانے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں آج بناتے ہیں, بڑے دن ہو گئے چھٹی کی تھی. تو آج بھی میرا خیال 5واں دن ہے, ہم نے بنائی. چھوٹے بھائی کی شادی میں مصروف تھے. ہاں جی, کیسا رہا تو آپ کا وہ ایونٹ؟ ہاں بڑا اچھا رہا ماشاء اللہ, الحمدللہ. اللہ کا بڑا کرم رہا, خیر خیریت سے وہ پایا تک میل تک پہنچا. اب جب میں کل یا پرسوں کہوں گا تو اتنی چھٹیوں کے بعد پتہ ہے اب بچے اسکول بھی نہیں جانے کو دل کرتا. تو یہ تو بہرحال ہے یہ کہ کام ہی یہی ہے تو پھر کرنا ہی ہے نا. دعا کا شوٹ کرنا آج بھی اتنا مشکل ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں مینشن کیا تھا کہ سب سے مشکل دعا کا شوٹ کرنا ہے. آج بھی اسی طرح مشکل ہے یا ابھی نہیں, وہ بہتر؟ سٹارٹ میں مشکل تھا. آج تو دعا ماشاء اللہ ٹرینڈ ہو گئی ہے. اب تو کسی نئے بندے بڑے سے میں کہوں نا میں اس سے کام کراؤں تو وہ دعا کی نسبت اس کے ساتھ کرنا مشکل ہے. دعا تو اب سیکھ گئی ہے. دعا کو تو 1-2 ری ٹیک کے بعد پتہ چل جاتا ہے. کچھ سین تو وہ پہلے ٹیک میں لے لیتی. تو سٹارٹ میں یہ بڑا مشکل تھا. بیگم کے ساتھ بھی مشکل تھا, وہ بھی کیونکہ سادی سی ہے, وہ عورت ہے. اور دعا کے ساتھ کیونکہ وہ زیادہ چھوٹی تھی, بچی تھی. جب میرا خیال ہے ابھی ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی وہ 1.25 سال کی تھی. کیسا لگ رہا سفر پچھلے جب سے آپ نے کنٹینٹ کریٹ کیا اور آج کی طرح کیسا رہا یہ سارا سفر آپ کا؟ ہم نے تو بڑا ہی سے انجوائے کیا. ہماری خواہش جب ہم نے کانٹینٹ بنانا شروع کیا تھا نا, یہ تھی کہ ہم نے اپنے حال ولیے کو مد نظر رکھتے ہوئے کام شروع کیا تھا کہ بھائی ہم نے ہمارا جو حال ولیہ نا بس اس سے ملتا جلتا کام کرنا. تو وہی ہم نے کیا. پھر اس کام پہ ہم مطمئن رہے. کبھی رشتہ داروں نے نہیں کہا کہ تسی کیڑیاں حرکتاں کرن دے ہو. کبھی باہر کسی نے ملتے ہیں لوگ سڑکوں میں بازاروں میں تو کبھی کسی نے نہیں کہا. تو باقی یہ ہے کہ کوئی کہتا ہوگا تو ہمیں اس کا نہیں پتہ. تو الحمدللہ ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں اور بڑے خوش ہیں, اور ان حالات کو آج بھی یاد کرتے ہیں. تو وہ کبھی میں جب کام پہ جاتا تھا نا تو کیونکہ وہ سٹارٹ میں جب میں اپنا جاب کرتا تھا تو وہ ماڑے حالات تھے, لیکن جب میں چھوڑنے کو آیا تھا نا کہ یوٹیوب کی طرف اب جا رہے ہیں ہم, تو اس وقت میں کام سے بھی اچھے کما لیتا تھا.
تو لیکن وہ جب شام کو ہم کام سے واپس آتے تھے نا، اس طرح کے بھی حالات تھے کہ وہ نا میری جیب میں کبھی 100-150 ہوتا تھا، کبھی نہیں تھا ہوتا، کیونکہ وہ موٹر سائیکل میں تیل کے لیے بچا کے رکھے ہوتے تھے یا کہیں پنکچر نہ ہو جائے، تو جب گھر کے قریب آ جانا نا تو پھر ڈھونڈنا کہ امرود یا انگڈیری والا ملے، اور وہ بھی نہ 100 کے 2 کلو دے دے امرود یا انگڈیری۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ شکر ہے، بڑے اچھے حالات ہیں۔ تو تب بھی بڑا انجوائے کرتے تھے زندگی کو، کیونکہ وہ یہ نہیں تھا گڈی جا رہی ہے تو ساڈے کول بھی آئے، یا وہ بڑا مشہور ہے تو ہم بھی ہوئیں، نہیں اس طرح کا کوئی کام ذہن میں خواہشیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، بالکل تو ہونی چاہیے، لیکن یہ ذہن ہونا چاہیے اللہ دے دے گا تو شکر ہے، نہ دے گا پھر بھی الحمدللہ، شکر ہاں جی، سب سے ضروری ہے۔ آپ ہاں جی، جو ان سے حالات میں بھی ہو، آپ کا شکر کرنا ہاں جی، ہاں جی، بہت ہاں ہی جی، ضروری ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کنٹینٹ کریٹرز کو کنٹینٹ کے علاوہ بھی بزنسز بلڈ کرنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ساری اپنی انکم ریلائی کر رہے ہیں کنٹینٹ سے، آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم یوٹیوب آپ کا اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، یا فیس بک بھی کرتے ہیں، اکثر ہوتا ہے۔ تو بزنسز ڈیولپ ہونے چاہیے آپ کے کنٹینٹ کے ساتھ۔ ہاں، جتنے بھی کریٹر، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا، بلکہ کر بھی رہے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بات جانتا ہوں کہ جتنے کریٹر ہیں نا، جو سنجیدہ کنٹینٹ بناتے ہیں اور ان معاشرے میں ان کی ایک رسپیکٹ ہے، لوگ ان کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، تو وہ ان کو بزنس میں آنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی ساری عزت اور وقار اور شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروڈکٹ بنائیں گے نا، تو اگر ان کا کانٹینٹ اچھا ہوگا اور وہ جو ہے نا لوگوں کے لیے مفید ہوگا، تو وہ بزنس میں بھی یہی سوچ لے کے آئے گا کہ میں نے جو بزنس کرنا ہے، پروڈکٹ بنانی ہے، وہ بھی نقصان دہ نہیں بنانی، فائدہ دینے والی چیز بنانی ہے، اور اوریجنل اور اصل اور خالص بنانی ہے۔ کیونکہ اب اکثر دو ٹائپ کے بندے ہیں، اکثر جو کنٹینٹ کریٹر ہے نا، وہ عوام کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چیز بکواس بیچ رہے ہوتے ہیں، فیم کا نجائز فائدہ بیسکلی اس چیز سے ظاہر ہے اٹھاتے ہیں۔ جس کا کانٹینٹ فضول سا اور بکواس سا ہوگا، اس کی پروڈکٹ بھی اسی طرح کی ہوگی۔ یہ شہرت تو مل جاتی ہے کسی طرح کا بھی جملہ ولگر کہنے سے، یا کوئی بھی حرکت اس طرح کی بےہودہ کر دینے سے مل جاتی ہے، لیکن پھر اس شہرت کا جس نے اپنے عمل سے اور اپنے قول و فعل سے کوئی غلط فائدہ اٹھایا، غلط شہرت مل گیا اس کو، تو اس نے کوئی بزنس میں آنا ہے تو اس کا بھی اس نے کوئی غلط فائدہ اٹھانا ہے نا۔ بالکل۔ ہاں جی، ہاں جی، آپ کو مجھے اندازہ ہے لاسٹ ٹائم جب ہماری کنورسیشن ہوئی تھی، کارز کا شوق ہے، ہاں۔ سب سے اچھی کار آپ کو کون سی لگتی ہے، اور کس نیکسٹ کار آپ کون سی لینے جا رہے ہیں؟ اچھا، کار کا نا مجھے شوق نہیں ہے، گاڑیوں کا شوق ہے، ٹھیک، اور کار مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ صرف بڑے 4x4 بڑی گاڑی مجھے گاڑیاں؟ پسند ہے، اونچی گاڑی مجھے پسند ہے، تو وہ بھی اس لیے پسند ہے کہ یہ تو بائی گارڈ ہے نا، یہ تو اعظم ملک صاحب ہیں ادھر، وہ پاکستان میں سب سے بڑا شو کرواتے ہیں آئی ٹی کا، فیوچر فیسٹ کے نام سے، تو پھر وہ اب کیونکہ لاہور آ گیا ہوں، جدھر جاتا ہوں وہ ساتھ بھیج دیتے ہیں، تو کیونکہ میں اسی طرح ہوں، وہ سادہ سا سیدھا سا، تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ ہم یار گاڑی وہ لے لیتے ہیں کہ اس کوٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے ہے، تو اس طرح میرے ذہن میں بس یہ چیزیں، اور ویسے بھی ہم وہ رہتے ہیں باہر کھلے علاقوں میں، تو رستے کچے ہیں اور کھڈے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہمارا ادھر جدھر ڈیرا ہے، بالکل، تو وہ یہ گاڑی جو ہے نا، یہ اکتی بھی نہیں اور تھکتی بھی نہیں، اور کار ادھر جو ہے وہ ایم ہی ٹوٹ جانی مہینے ڈیڑھ میں، اس وجہ سے وہ مجھے نہیں پسند کاریں اس طرح کے ڈالے، یا وہ مجھے پراڈو پسند ہے، V8 پسند ہے، تو فارچونر مجھے نہیں پسند کیونکہ اس سے اچھا ڈال ہے یہ۔ ہاں ہاں، اچھا، میری تو فیور فارچونر ہی ہے، اچھا شیپ وائز دیکھے نا، مجھے تو وہ پسند ہے اچھا اچھا، باقی گاڑیوں کی نسبت۔ جب آپ ڈالے میں ہوتے ہیں نا، ایک آپ کی فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے، ایسے وہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے وہ جو ڈاکٹر فان اور میں کہیں ہم جا رہے تھے، رانا مشہور صاحب نے ایک پروگرام رکھا تھا، تو ادھر ہم انوائٹ تھے، تو وہ کہنے لگے یار میری کار ادھر ہی رہنے دیتے، میں کہا چلو ڈالے پہ چلتے ہیں، کہتا ہے یار اس میں نا
روحانیت نہیں ہے میں کہا اس میں واقعی فرعونیت ہے. تو وہ پھر اس میں جب ڈالے میں بندہ بیٹھتا ہی ہے نا، پتہ نہیں کیا وہ عجیب چیز ہے وہ ہے. وہ باہر سے بھی بڑا وہ لگتا ہے ایسے ایک کہ بندے جیسے کی نہ کوئی فیلنگ ڈراؤنا الگ ہو سا جاتی ہے. جانور ہے. بالکل ایک بندے کی تو فیلنگ الگ ہو فیلنگ بھی چینج ہو جاتی ہے. تو بس یہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا نا اس باقی گاڑیوں کی نسبت اس پہ مشکل ہے. جاتی ہے. تو یہ ہے کہ آج انکساری بہت بڑی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ وہ کچھ سختی میں نہیں دیتا جو نرمی میں دیتا ہے. تو ڈالا بس اسی لیے رکھا ہے کہ بس ہم لوگوں سے بچے رہیں اور لوگ نہ رکھنے پڑے. جس طرح آپ نے بتایا گارڈ ہے، آپ کو پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ مجھے اب ضرورت ہے سیکورٹی کی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں، لیکن کیونکہ بندہ کچھ کام اس طرح کے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا تقاضا ہوتا ہے نا. بالکل. تو باقی مجھے شوق نہیں ہے، عادت نہیں ہے. باقی جن لوگوں نے رکھے ہیں ان کے بھی شوق نہیں ہے، ان کی بھی مجبوری ہے. بالکل. ہاں جب جی، آپ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا، آپ کی ہاں مجبوری بن جاتی ہے ان سب ہاں جی، چیزوں کو ساتھ رکھنا. ہاں جی. پھر بھی یہ ہے کہ موت تو بھی کہیں بھی آ جانی ہے. بالکل. تو بس یہ کچھ احتیاط ہوتی ہے. وہ ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنا نا اونٹ باہر چھوڑ کے نا تو نماز پڑھنے لگ جاتے. تو واپس آتے تھے تو اونٹ کہیں کا کہیں پہنچا ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک دن کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ اونٹ جو ہے نا اس کا بڑا مسئلہ ہے. تو میں تو اللہ پہ توکل رکھ کے تو نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں تو وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نا توکل اللہ پہ رکھو لیکن اونٹ کو نہ باندھو. تو بس اس کی بس وہ اسٹریٹجی کے مد نظر لوگ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن وہ ویڈیو میں بھی لے آنا گارڈز کو اور دکھانا پھوں پھاں یہ اچھی نہیں ہے. اس سے بچے پھر بگڑتے ہیں نا. بالکل. کیونکہ باقی آج جو شو ضرورت ہے آف آپ کی. پاکستان میں بہت بڑا ایک کلچر بن گیا ہوا ہے کہ ہر بندہ شو آف کر رہا ہے. جو چیز اس کے پاس نہیں بھی ہے وہ بھی وہ رینٹ پہ لے کے شو آف ہاں کرے ہاں ضرور کر. ہاں، ادھر ادھر سے وہ رینج کار کور کے وہ ویڈیو میں دکھاتا ہے کہ میں بھائی اسی طرح ہوں. پھر جو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کی ساری زندگی بس اسی طرح دن رات گزرتے ہیں. تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا ہم جس طرح ویڈیو بناتے ہیں اور میں وہ کیپ لگا لیتا ہوں اور ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ سارا دن ہم اس طرح کی تو نہیں نہ کرتے. وہ تو ہم ایک کانٹینٹ بناتے ہیں کہ بھائی ایک میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچے. تو کبھی ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہم گھر میں جھگڑ بھی پڑتے ہیں، کبھی ویڈیو سے بھی زیادہ پیار والا ماحول بن جاتا ہے. تو دیکھنے والا تو بس وہ یہی سمجھے گا نا. تو اب میں جس طرح کا ویڈیو میں دکھاؤں گا کروڑوں لوگ دیکھیں گے اور وہ ان میں سے ہزاروں تو یہ سمجھ لیں گے نا کہ یہ اسی طرح کا. تو باقی یہ کہ ان چیزوں کی احتیاط کرتے ہوئے جو ہے نا ہمیں شہرت کی طرف بڑھنا چاہیے. کیونکہ اکثر بندوں کو لگتا ہے کہ کنٹینٹ کریٹ کرنا کسی کو لگتا ہے بہت ہی مشکل ہے اور کسی کو لگتا ہے ایزی ہے. آپ کی کیا اوپینین ہے اس کے اوپر؟ اصل میں یہ کام ہے جس کو آتا ہے اس کے لیے آسان ہے، جس کو آتا ہی نہیں اس کے لیے مشکل ہے. بس یہ ہے کہ یہ جو اسکرپٹ ہے نا کتنے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نہیں بنا سکتے. میں بالکل ان پڑھ ہوں، میں بنا لیتا ہوں. تو اپنے اپنے ذہن کی بات ہے یہ. تو کچھ نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے مل جاتی ہیں، اس کا بس استعمال ہم نے صحیح غلط کرنا ہے. تو کچھ کام ہیں وہ سیکھنے سے آ جاتے ہیں. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ اسکرپٹ کے علاوہ باقی کام ہے. اسکرپٹ ایک نعمت ہے، بس اس پہ میں نے اچھا آئیڈیا اسکرپٹ لکھنا ہے، بس برا لکھنا ہے، اس کا استعمال میں نے اچھا برا وہ میرے اختیار میں ہے. تو اسکرپٹ کے علاوہ باقی چیزیں وہ سیکھنے والی سیکھیں گے تو آ جائے گا. ویڈیو بنانا ہے، ایڈیٹنگ کرنا ہے اور اس کا وہ SEO ہے وغیرہ ہے. تو چینل کے مونیٹائزیشن کا پروسیس ہے. تو باقی چیزیں یہ ایک شعبے ہیں وہ اس کو جو سیکھے گا اس کو آ جائیں گے. آج سب کچھ آپ خود ایڈٹ کرتے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں بندے جو آپ؟ کیونکہ اکثر بندوں کو تو یہی لگ رہا ہوگا کہ آپ اتنی فین فالوئنگ ہے وہ آپ کو کوئی بندہ ہے اسپیشل آپ نے ایڈیٹر رکھے ہوئے ہیں، ریسرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اس میں کیا سچائی ہے؟ نہیں، ہم پہلے دن سے لے کے آج بھی میں اپنا ولاگ ہو یا شارٹ ویڈیو خود ہی ایڈٹ کرتا ہوں اور اسکرپٹ لکھتے ہیں. پھر ہم اس کے بعد بند کمرے میں اسی طرح جس طرح ادھر خاموشی ہے اس طرح بیٹھ کے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں. پھر بعد میں ویڈیو بناتے ہیں، لپ سنگ ہوتی ہے اس پہ. پھر اس کے بعد آڈیو ایڈٹ ہوتی ہے، پھر ویڈیو ایڈٹ ہوتی ہے، پھر دونوں کو مرج کرتے ہیں. پھر میں وہ ویڈیو
بن جاتی ہے پھر وہ ڈاکومنٹ بھیج دیتا ہوں چھوٹے بھائی کو، وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی میں خود ہی کر رہا ہوں، پہلے دن سے لے کے آج بھی۔ اور یہ میں سارا کچھ سیکھا نہیں تھا، بس یوٹیوب پہ تھوڑا دیکھا تھا کہ یہ کس طرح کرتے ہیں، تو باقی یہ کہ سارا کچھ تو یوٹیوب پہ بھی نہیں ہے۔ جو جس طرح میں ویڈیو بناتا ہوں اور ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں، سیم اسی طرح کسی نے بنا کے نہیں ڈالی ہوئی کہ بھائی اس طرح ویڈیو ایڈٹ ہوتی ہے۔ تو بس بنیادی چیزیں ہیں یوٹیوب پہ ساری ڈالی ہوئی لوگوں نے، بس اس سے آگے جو پھول بوٹے تھے اس اپی پانے نے بچ تو کرنے سے جو ہے نا پھر آ جاتا ہے بندے کو، تھوڑا ذہن ہو، ذمہ داریاں ہو، فکر ہو، شوق ہو کرنے کا، تو پھر اس سے آتا جاتا ہے کام۔ آپ کو یاد ہے سب سے مہنگی جو ریل آپ نے کسی کمپنی کو چارج کی ہو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اس کی کیا اماؤنٹ تھی؟ سب سے مہنگی، اچھا اس میں بڑی ایک بات ہے، جو سب سے مہنگی تھی وہ ہم نے بنائی نہیں وہ کیونکہ سب سے مہنگی جو تھی نا، جو زیادہ پیسے دیتے تھے وہ اسرائیلی پروڈکٹ تھی، اور ان دنوں میں دیتے تھے جب اسرائیل اور فلسطین کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا، جنگ تھی، ہاں جی، ان دنوں میں۔ اور وہ اس لیے بھی دیتے تھے کہ میں نے کیونکہ داڑھی رکھی ہوئی تھی تو ہمارا کانٹینٹ بھی اس طرح کا تھا، سنجیدہ سا، اور لوگ اس کو سنجیدہ لیتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں، جو ویڈیو بناتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بس یہی سچ ہے، یہی کچھ ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں میں ہم نے 2 بیویوں پہ بنائی تو لوگ سمجھنے لگے ارشد کہ بھائی نے 2 شادیاں شادیاں ہو کر ہی گئی ہیں۔ تو وہ تو ایک اس میں ہم نے میسج دینے تھے کہ بھائی 2 شادیاں کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ گناہ سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو اب آپ نے اور کچھ کریں نہ کرے، شادیاں ضرور کرنی ہیں۔ تو اس پہ میسیج تھا۔ پھر اگر ہو گئی ہیں 2 تو پھر شوہر نے دونوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ پھر وہ 2 بیویاں ہیں تو سوکنے ہیں، ان دونوں نے آپس میں کیسے رہنا ہے؟ تو ان کے بچوں کے آپس میں کیسے معاملات ہوں گے؟ تو ان سارے میسیجز پہ ہم نے ویڈیوز بنائی تھیں، پر لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں تھی، بس یہ تھی کہ دوسری شادی کیوں کی تھی، حالانکہ کوئی ویڈیو تھی وہ۔ تو اس میں ان دنوں میں پھر وہ کیوں یہ ہمیں دیتے تھے 3 ملین، وہ پھر ایک جوے کی گیمیں ہیں جو وغیرہ، اس طرح کی گیمز ہیں، وہ ہمیں دیتے تھے 3 ملین۔ ہم نے کہا نہیں، ہم جوبے کی تو ہم ساری زندگی نہیں بنائیں گے ویڈیو۔ تو وہ اسرائیلی پروڈکٹ تھی، تو وہ ہمیں 3 ملین وہ دیتے تھے، ہر سال کے لیے ہم 3 ملین آپ کو دیں گے، آپ نے ہر مہینے ایک ویڈیو بنا دیا کرنی۔ تو وہ یہ کرکرے جو تھا نا وہ تھا۔ ہاں جی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، بہرحال یہ ہے کہ جس طرح وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کسی طریقے سے انہیں کچھ نقصان پہنچائیں، یا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ان کے فائدے کا سبب بھی نہ بنے۔ بالکل۔ تو جب ان کے ساتھ تعلق اچھے ہو جائیں گے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو وہ والی جو سب سے مہنگی ویڈیوز تھیں وہ ہم نے نہیں بنائی، لیکن جو ہمارے پاکستانی برانڈ ہیں اور اس کے علاوہ جو جائز ہیں ان کی ہم ویڈیو بناتے ہیں، اور ان سے ہم 15 لاکھ روپیہ لیتے ہیں ایک ریلز کا۔ ہاں، جو کہتا ہے آپ اپنے سارے سوشل پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کریں تو ان سے 15 لاکھ لیتے ہیں۔ باقی کوئی کہتا ہے ٹک ٹاک پہ بس کرنی ہے تو انسٹاگرام پہ یا فیس بک یا یوٹیوب پہ، تو اس ہر پلیٹ فارم کے اپنے اپنے ریٹ ہیں۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ہم ان سے ہی لیتے ہیں جو دے سکتے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کرنے لگے ہیں، ماڑے لوگ ہیں، ان سے نہیں ہم لیتے۔ تو اور جو ماڑے نہیں ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی بجٹ نہیں ہے، تو ان سے ہم لیتے ہیں، ورنہ نہیں ہم بناتے۔ اور جو ادارے، فلاحی ادارے ہیں، اسکول کالجز ہیں، اور اس طرح کے جو جہاں سے صرف نیکیاں مل جائیں، ان کے ہم فری میں بناتے ہیں، اور آج بھی فری بناتے ہیں۔ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، اسکول کالجز ہیں، تو ان کے لیے اگر کوئی ویڈیو بنانی پڑے تو ہم فری بناتے ہیں آج بھی، اور باقی کی ہم فری نہیں بناتے۔ ظاہر ہے آپ کا وہ ایک فل ٹائم آپ کی انکم ہی وہ ہے نا، ہاں جی، ہاں جی، اوبیسلی آپ نے اتنی زیادہ محنت جی کیا ہے، جی، اتنا ٹائم آپ نے لگایا، ہاں جی، ہاں آج جی۔ اس کا ریوارڈ آپ کو ملا۔ ظاہر ہے آپ کہتے ہیں ارشد بھائی ہمارے لیے ویڈیو بنائیں، تو ہم ادھر کھڑے ہو کے جتنی مرضی ہم بنا لیں، لیکن آپ کہتے ہیں میرے بزنس کو پروموٹ کریں، تو پھر ہم کہیں گے بھائی ہمارا بھی کچھ سوچو پھر۔ تو یہ
آپ کو یوٹیوب سے کتنا کما لیتے ہیں؟ اوبیسلی میں ایگزیکٹ اماؤنٹ میں نہیں جاؤں گا، پر اندازاً آپ کتنا یوٹیوب سے اوور آل سب پلیٹ فارم سے، کیا آپ سب پلیٹ فارم سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے یا؟ ہاں ہر پلیٹ فارم سے ہمارے سارے چینل مونیٹائز ہیں، ٹک ٹاک بھی ہے، فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام نہیں ہے، اور یوٹیوب بھی ہے۔ یوٹیوب پہ بلکہ 2 چینل ہیں، فیس بک پہ بھی 2 ہیں اور ایک سے ارننگ آتی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی 2 ہیں اور ایک ہم نے خود ہی مونیٹائز نہیں کروایا، ایک سے آتی ہے، انسٹاگرام پہ ایک ہے، بلکہ 2 ہیں اس پہ، وہ ایسے ہی بس کبھی دوست کہتے ہیں نا، تو کچھ بہت پیار والے ہوتے ہیں تو پھر وہ دوسرے ہم نے اکاؤنٹس بنائے ہیں، ان پہ ان کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو وہ اس لیے بنائے ہیں۔ تو اس پہ ارننگ تقریباً الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 2-3-4 ملین ہو جاتی ہے، ہر پلیٹ فارم سے ہر سے نہیں، سبھی سے سب سے ملا کے۔ کمبائن کر کے؟ کبھی یہ ہے کہ وہ پھر جو ہمارا وہ یہ پروموشنز کا سلسلہ ہے وہ وہ ایڈ کبھی اپ ہو جاتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے اپ ڈاؤن۔ اسی کا، کیونکہ اوبیسلی آپ نے اتنی محنت کیا ہے، سو پروموشن سے ہی ہاں جی، ہاں میرا خیال ہے پاکستان میں بہت کم عرصے میں، ابھی ہمیں 2 سال ہوئے ہیں، اتنی پروموشن ویڈیو کسی نے نہیں بنائی، کسی کریٹر نے جتنی ہم نے بنائی ہیں۔ وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم وائرل ہوئے تو بہت زیادہ ہوئے، اور ابھی بھی آج بھی ہمارے روزانہ کے 100 ملین ویوز ہیں روزانہ کے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ان پروموشن ویڈیو میں فری کی ہوتی ہیں۔ ابھی رات کو ایک بندہ آیا تھا سموسے لے کے، وہ جی سموسے وہ بیچتا ہے، وہ فرائی کرنے والے جو گھر جا کے فرائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، تو وہ 2 پیکٹ سموسے لے آیا، میرا خیال 10-15 اس میں سموسے ہوں گے۔ ارشد بھائی میں نے یہ نیا کام شروع کیا تو اس کی ویڈیو بنا دی یار، میں ہوں کہتا بھی چنگا نہیں لگتا یار، سموسے آئے نے تیاری لو۔ میں کہا یار آپ نا کسی دن ہمیں گھر بلانا، ہم آئیں گے تو یہ سموسے آپ نا بس فرائی کر لینا، تو ادھر ایسے ویڈیو بنا لیں گے، کیونکہ ویڈیو کے چلنے کے بھی کوئی طریقہ کار ہے نا، بالکل تو اس طرح کر لیں گے۔ تو اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں نا، سموسے دیکھو وہ لے کے آ گیا، تو ہم نے کہا چلو بنا دیں گے۔ تو اس طرح کے بھی ماڑے لوگ ہیں، تو وہ زیادہ ویڈیوز پروموشن میں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ وہ فری بن رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی کہ یہ آپشن ہم نے رکھی ہے یار، ماڑے لوگوں کی فلاحی اداروں کی ہم فری بنا دیں گے، تو وہ اس وجہ سے پروموشن ویڈیو بھی ہم زیادہ کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ وہ پیڈ بھی ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی سیگمنٹ کریں گے جس میں میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے اس کا یا سچ میں جواب دینا ہے یا آپ 2 ٹائم وہ کوشچنس کو سکپس کر سکتے ہیں۔ سو آپ کے پاس رفلی 10 سوال ہوں گے جس میں سے آپ 2 سکپ کر سکتے ہیں اور باقیوں کا آپ نے جواب دینا honest ہی جواب دینا دینا ہے، ہے، ورنہ کوئی حل نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ آپ کو یوٹیوب میں اپنا کمپٹیشن رائیولز کون لگتا ہے جو آپ کو لگتا کہ ہو یار ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ کس سے مقابلہ آپ کا؟ ہاں اصل میں نا پہلے بھی یہ سوال ہوتا رہا ہے کسی اور اینگل سے، تو ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا تو ہن پیچھے رہ گیا میں اسی تے ہن اگے لنگ گئے ہیں، بس تیرا ہن علاج کر لینے ہیں، یا اسی اتنے آ رہے ہیں ہوں تو اتوں نس جا، یا اس طرح کے ہم نے کبھی ڈائلاگ نہیں بولے، کبھی کسی کو فیل نہیں کروایا کہ ہم تم سے آگے ہو گئے ہیں، تو اس طرح کی تو سوچ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا اس طرح کا مقصد ہے کہ ہم نے کسی سے آگے نکلنا ہے، وہ تو قدرتاً نکل گئے ہیں کسی سے آگے، تو بھائی ہم معافی چاہتے ہیں، تو باقی ویڈیو بنانا ہمارا مقصد ہے، اور اس میں کوئی میسج دے دینا ایک آدھے جملے میں، بس اتنا سا مقصد ہے، کسی سے آگے پیچھے رہنا یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی کولیبریشن جو آپ ریگریٹ کرتے ہیں کہ مثلاً یار یہ میں کبھی یہ کولیبریشن نہ کرتا، وہ ایسی کون سی کولیبریشن ہے یہ نہ کرتا، کہ یہ میں نہ کرتا، کہ مثلاً وہ چاہے پیسے وائز ہو سکتی ہے یا بعد میں آپ کے لیے وہ بہت زیادہ مسئلہ کیا آپ کے لیے لیٹر آن آپ کے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، ہاں کوئی ایسی کولیبریشن جو آپ کو لگتا ہو یار یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی یا میں نہ بھی کرتا تو اچھا تھا؟ ہاں ایک تھا وہ مسلح تھا، ایک وہ ڈیجیٹل مسلح، تو وہ نا ادھر لاہور سے کسی نے کہا، کیونکہ ماجد بھائی ساری چیزیں یہ مینج کرتے ہیں، تو وہ ماجد بھائی سے کہنے لگا یار ہمارے پاس نا مسلح ہے،
تو میں نے نیا کام شروع کیا، یار میری اس میں نا ویڈیو بنا دو، تو میں وہ نہیں دے سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یار بنا دو یار۔ پھر تو کیونکہ ہم انسٹاگرام پہ ویڈیو بنانے کے لیتے ہیں 3.5-4 لاکھ، تو اس نے میرا خیال ہے کوئی 1 لاکھ کے قریب ہی دیے تھے، تو ہم نے بنا دی۔ تو اس میں ہمارا بھی یہ تھا کہ چلو یار یہ ثواب کا کام ہے، چلو کر دیتے ہیں، اس کا بھی نیا چل جائے۔ تو وہ مسلح تھا کہ بچہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ نہ مسلح بولنا شروع کر دیتا ہے، سبحانک اللہ سے لے کے سلام تک نہ وہ ساری نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ ہم نے ویڈیو بنا دی، صرف انسٹاگرام پہ لگائی، تو اگلے دن ہی وہ 2 ملین سے اوپر چلی گئی۔ وہ نہ امریکہ سے نہ وہ آ گیا میسج ماجد بھائی کو انسٹاگرام پہ، بھائی یہ نا ویڈیو نا آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ تو ماجد بھائی نے نا ہمیں جس طرح لوگ میسج کر دیں، انہیں کہا کہ ٹھیک ہے کر دیں، کام کرو اپنا۔ وہ پھر اس کا میسج آ گیا، یہ نا پروڈکٹ نا میری ہے، آپ نے ویڈیو کیوں بنائی ہے؟ یا اس طرح کریں کہ اس کو ڈیلیٹ کریں یا میرے لیے دوبارہ ویڈیو بنائیں۔ ماجد بھائی کہنے لگے تسی پیسے دو تھوڑے لیے بنا دینے۔ کہتا اچھا اب میرا وکیل ہی آپ سے بات کرے گا۔ وہ نا ماجد بھائی نے نا اس سے رابطہ کیا جس نے ویڈیو بنوائی تھی لاہور سے، کہ یار وہ بندہ ایک کہہ رہا تھا یار میری پروڈکٹ ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، تو آپ نے بتایا نہیں ہماری پروڈکٹ ہے۔ کہتا ہے یار میں تو چائنا سے لے کے آیا ہوں، میری اپنی نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں میں بیچوں اس کو تو لوگ مجھ سے خرید لیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا، ہاں جی بالکل، کسی کمپنی نے شرٹس بنائی ہیں، ہاں کچھ بھی بنایا میں لے آیا ہوں اور میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس ہیں خرید لو ہاں بھائی۔ جی، انہیں نارمل فیکٹری سے چائنا سے سورس کیا اور پاکستان میں سے وہ کہنے لگا کہ یار یہ میری نہیں ہے، ویسے میں چائنا سے لے کے آیا ہوں یہ مسلح۔ تو ماجد بھائی کہنے لگا اچھا، وہ اس کی یہی سوچتے رات گزر گئے کہ پتہ نہیں وہ کی کہنا چاہتا ہے بندہ، وہ تو ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں یا نہ کر دوں، یہ اکاؤنٹ نہ بند کروا دے۔ تو وہ صبح اٹھا تو وہ ویڈیو جو تھی نا وہ ریموو ہو چکی تھی اکاؤنٹ سے نا، جی انسٹاگرام سے۔ تو ماجد بھائی نے نا وہ جب ویڈیو دیکھا نا ریموو ہو گئی، تو کہتا ہے یار یہ تو چینل بھی ہمارا وہ بین کروا سکتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد نا ہم نے یہ پالیسی بنائی کہ جو بھی پروڈکٹ ہم جس کی بھی ویڈیوز بنائیں گے اس سے وہ ہم لیں گے سارے پروف کہ یہ آپ کی ہی پروڈکٹ ہے اور یہ اتھینٹک ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہے، ہاں جی، یا بیسکلی کریم ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، گھی ہے دیسی یا مکھن ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے۔ اب پھر اس کا وہ ہم اتھارٹی لیٹر دیکھتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی ہی ہے کہ نہیں۔ اب پھر اس طرح ہم یہ کام اس واقعہ کے بعد نہ کرنے لگ گئے، کیونکہ آپ نے جب بھی سیل کرنا ہے نا آپ کے پاس ٹریڈ مارک بھی ہونا چاہیے۔ ہاں فار جی ایگزامپل جس نے آپ کو یو ایس اے میں سے کانٹیکٹ کیا نا، ہاں اس جی نے وہ ٹریڈ مارک رجسٹر کیا ہوا ہے۔ جی جی چائنا سے سارے بندے بنواتے چائنا سے ہیں، پر ہاں۔ اس نے اپنا یو ایس اے میں ٹریڈ مارک رجسٹر کیا ہوا ہے کہ یہ پروڈکٹ کوئی اور بندہ آپ کاپی تو نہیں کر سکتا۔ امریکہ سے ہی ہیں نا، تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوگا نا۔ تو بس پھر اس کے بعد ہم نے نا وہ نہیں کوئی اس طرح کا کام کیا جو کچا ہو۔ تو ہم پروموشنز بھی کرتے ہیں، اس میں ساری چھان بین کرتے ہیں، تو پھر ویڈیو بناتے ہیں، ورنہ نہیں بناتے ہیں۔ یوٹیوبرس میں کون ہم اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں، ایک بندے سے ہماری ڈیل ڈن ہو گئی کہ ہم ویڈیو بنائیں گے 9 لاکھ میں، تو انہوں نے پیمنٹ بھی بھیجنی تھی، تو کال کر دی اس نے کہ بھائی وہ نا ساڈا مالک حج تے چلا گیا تے تسی ویڈیو بنا دو، تے وہ حج تو آن گے تے ویڈیو بناؤں گے۔ لیکن نہیں، جدوں حج تو آن گے پھر ویڈیو بناؤں گے۔ تو ہم اتنے سخت ہیں ویڈیو بنانے میں، تو بڑی احتیاط سے ہم چلتے ہیں۔ بعد میں ہے کہ وہ رپھڑ بن جائے، رولا بن جائے، اس سے بہتر ہے پہلے احتیاط ہو۔ اسی وجہ سے اتنی احتیاط کی وجہ سے ہمارے سکینڈل نہیں نکلتے ہیں جی، آئے دن کوئی کٹا کھلا ہو، اس طرح احتیاط اچھی ہے نا۔ یوٹیوبرس میں آپ کو کون لگتا ہے کہ یار یہ بہت اوور ہائپڈ ہے، مثلاً اس کا نیم بہت بڑا ہے اور اس کا کنٹینٹ اتنا بڑا نہیں ہے، وہ ایسا کون سا یوٹیوبر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ وہ بڑے سارے ہیں، ایک نہیں کتنے سارے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سارے اسکپ استعمال کر، چلو اس کو اسکپ کر لو، کافی سارے ہی ہیں، ایک نہیں ہے، سارے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہیں کچھ کم ہیں، بہت سارے ہیں اس میں۔ تو یہ ہے کہ اصل میں
کیونکہ یہ ڈکی سے ملاقات بات ہوتی رہتی ہے وہ تو اکثر لوگ کہتے ہیں تو وہ کینجدہ بندہ ہے. میں کہنا پرسنل جو ہے نا وہ بڑا اچھا بندہ ہے. تو یہ جو ہے نا کہ کانٹینٹ بنانا ان کا ایک کام ہے اور وہ سمجھتے ہیں ذہن میں بٹھا بیٹھے ہیں کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ. اب اس کے علاوہ کوئی وہ بنانے لگ جائے نا وہ لوگ نہیں دیکھیں گے. تو وہ جو لوگ دیکھتے ہیں نا وہ دکھا رہے ہیں تو ان کی اب مجبوری ہے. باقی ریئل لائف میں وہ بڑا اچھا لین دین اس سے کر کے دیکھ لیں, ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں, کھانا کھا کے دیکھ لیں اس کے ساتھ, لیکن ویڈیو وہ اسی طرح کی بنائے گا. جیسے اب اس سے ڈیمانڈ کسی ہے کو اختلاف ہو تو وہ کر سکتا ہے, اس کو اختیار ہے. بالکل. تو بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ویڈیو اسی طرح کے لوگ دیکھتے ہیں تو واقعی وہ دیکھتے ہیں, بس یہ بات ہے. اور باقی رجب ہے یا وہ نانی والا ہے یا جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں, ذوالقرنین ہے, تو ان کے مائنڈ ہے نا ایک ان کا کہ لوگ دیکھتے یہی ہیں, واقعی دیکھتے یہی ہیں. اب اس کے علاوہ وہ بنائیں گے بھی تو وہ نہیں چلے گا, ان کی مجبوری ہے اور وہ اس مجبوری کو نہ لے کے چل رہے ہیں. تو باقی یہ جب ملے نا ان لوگوں سے بڑے ڈیفرنٹ ہیں, وہ ویڈیو والے نہیں ہیں وہ لوگ. تو ان کو لگتا ہے کہ لوگ بس یہی کچھ دیکھتے ہیں, وہ واقعی دیکھتے ہیں. تو بس وہ یہ سوچ لے کے چل رہے ہیں. تو اللہ کرے وہ دکھائیں کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کی جائز ہی صورت اپنا لیں, اور باقی وہ اس میں وہ ضرور اس طرح کا کانٹینٹ ڈالتے رہیں جس سے بچے سدھریں. ہاں جی, معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کی طرف آئے. کیونکہ ہمیں اگر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا ہمیں اچھا بھی سوچنا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کے اتنے فالوور ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے؟ میں کہا یار ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے, میرے اگر 5-7 بچے ہیں تو میں فکر مند ہی رہوں گا نا کہ ان کا اب کیا کرنا ہے, بالکل. کھانا کھلانا ہے کہاں سے, پڑھانا ہے کہاں سے. ہاں جی, تو ہمارے فالوور ہیں تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ میں ان کو کیا دے رہا ہوں, وہ مجھے فالو کر رہے ہیں. تو یہ بس چیز سوچنی چاہیے. پھر ہم مسلمان بھی ہیں, ایک تو ہم مسلمان ہیں, پھر دوسرا کر کیا رہے ہیں, بس اس پہ تھوڑی توجہ کرنی چاہیے. آج تک سب سے زیادہ پیسے کس برانڈ نے دیے اور کتنے؟ کس برانڈ نے دیے؟ چلو برانڈ کا اگر نیم لینا تو کتنے میں بتا دیں, کیونکہ وہ پھر تھوڑا پرائیویسی وہ کنفلکٹ. تو میں نے پہلے بتایا نا کہ جو سب سے مہنگی ویڈیو تھی وہ ہم نے بنائی ایسے. نہیں اسرائیلی پروڈکٹ کی وجہ سے. میرا خیال ہے اس کے بعد ہم نے 14-15 لاکھ میں بنائی, اور اس طرح کتنی بنائی ہیں ہم نے, اس سے اوپر نہیں گئے, 16 میں نہیں گئے. کبھی ایسی ویڈیوز بنائی ہے جو صرف ویوز کے لیے بنائی ہو, کہ انفارمیشن کے لیے نہیں پر صرف ویوز کے لیے بنائی ہو؟ کبھی ایسی ویڈیو بنائی ہے آپ نے؟ یوز کے لیے بس کہ ویڈیو بنا دی ہے کوئی ہاں, کہ مثلا آپ کو فیل ہوا ہے یار یہ کانٹینٹ مثلا میری ویلیو سے الگ ہے جس طرح ہم بناتے ہیں, پر یہ کانٹینٹ اگر میں بناؤں گا نا اس سے ویوز مجھے بہت زیادہ ملیں گے. کبھی ایسی ویڈیو آپ نے بنائی ہے؟ نہیں, اس طرح کی ویڈیو نہیں کبھی بنائی. ہاں لیکن ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے ویوز آئیں, کیونکہ اسکرپٹ لکھتے ہوئے اور ویڈیوز پہلا سین لیتے ہوئے دوسرا تیسرا سین لیتے ہوئے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہو کہ وہ جو ہے نا وہ ویور جو ہے نا وہ آگے بھی پوری ویڈیو دیکھنے پہ مجبور ہو. تو اس طرح کا پہلا ڈائلاگ یا پہلا دوسرا تیسرا سین جو ہوتا ہے وہ تو ذہن میں ہر ویڈیو میں ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جملہ اس طرح کا کوئی بےہودہ سا پہلا دوسرا تیسرا ہو کہ لوگ کہیں ہے کیڑی گل شروع کیتی ہے, یا سین اس اینگل سے لے لیں بیوی کے کسی اس طرح کے اینگل سے, یا کوئی شوہر کوئی میں کوئی بچی کسی کے اینگل سے. اس طرح کا نہیں ہم نے کبھی بےہودہ سی کو نہ کبھی بات کی ہے, نہ کبھی کوئی بےہودہ سا سین لیا ہم نے ویوز لینے کے لیے, یہ کبھی نہیں کیا. اور باقی کروڑوں آئیڈی ہیں, لوگوں کو نہیں آتے تو نہ آئے. آپ کو کتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں جسے آپ یوٹیوب کانٹینٹ کریٹ کرنا چھوڑ دیں, آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ہو پھر میں کانٹینٹ کریٹ کرنا چھوڑ دوں گا؟ ہاں کبھی سوچا اس بارے میں؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ آپ نے, کیونکہ میں صرف پیسے کے لیے نہیں ویڈیو بنا رہا. پیسہ بہت زیادہ بھی ہوگا نا میں پھر بھی شاید ویڈیو بناؤں گا, کیونکہ ہم ویڈیو میں اب میرا خیال ہے کہ بہت کم ہوگی جو ایم ہی ہوگی کہ یار اس میں تو کوئی میسیج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی بگڑنے والی بات بھی نہیں ہے, ایم ہی وہ بن گئی ہے بس. تو ہم ویڈیو میں کوئی میسیج ضرور دیتے ہیں ہر ویڈیو میں, تو غور لوگ توجہ نہ کسی بات پہ کریں تو وہ علیحدہ بات ہے. ہر ویڈیو میں تقریباً ضرور کوئی میسیج ہوتا ہے. وہ نا
تو پیسے آ جائیں گے تو شاید پھر بھی کروں، لیکن میرا خیال ہے اب جو نہ کہ ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، پھر یہ ذہن ہو شاید چلو ہن چھٹی ماری، پیسہ بڑا ہو گیا۔ کتنے ہونے چاہیے وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے اندازہ سے؟ ظاہر ہے میری اگر 60-70 سال عمر ہے، یہ تو پتہ نہیں اب کتنی ہے، ہاں جی، یہ تو ذہن میں ہوتا ہے بھائی 60-70 سال بابا ہو کے مرنا ہے، تو پھر بھی کروڑوں ہی چاہیے جی، کیونکہ اب جس پہلے طرح کے خرچے نہیں ہیں جی، حالات اب پہلے سے مختلف ہیں تو خرچے بھی بڑھ گئے ہیں، ایسے تو کروڑوں ہوں گے تو پھر یہ کبھی کسی یوٹیوبر سے آپ کو جیلسی فیل ہوئی ہے کہ یار یہ یوٹیوبر، مثلا کسی بھی طرح کی جیلسی کسی بھی یوٹیوبر سے؟ نہیں، مجھے کبھی نہیں، اب سب کے لیے دعا ہی کرتے ہیں۔ کسی جیلسی کی وجہ ہوتی ہے کہ بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ نے آپ تو کو ویسے وہ ہم نہیں چاہتے، ہم پہلے بھی نہیں تھا، میں ایسے ہی تھا، اکیلا رہنا مجھے اچھا لگتا تھا، وہ تو ہم نے ویڈیوز بنائی تو ہو گئے، تو اب بھی ہم جہاں اکیلے رہتے ہیں ادھر یہ والی فیلنگ نہیں ہے ہم بڑے مشہور ہیں، ادھر ہمسایا بھی کوئی نہیں ہے کہنے کے لیے آج تو ہم ویڈیو بڑی چنگی بنائی، تو بس اس وجہ سے وہ فیلنگ نہیں ہے۔ تو جب فیلنگ نہیں ہے تو جتنے مرضی لوگ مشہور ہے جہاں میں نہیں، ان سے جیلس پن کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سب کو عزت دے۔ آمین۔ سچ بتاؤ نا، مجھے لگتا تھا یہ سیگمنٹیشن کے لیے نا آپ اسکپ آپشن بڑے استعمال کریں گے، پر آپ نے نہیں۔ مے بی یہی آپ کا ایک سکسیس کا ایک وجہ ہے کہ آپ کا ٹرو اوٹینسٹی اور جو آپ ہر ٹائم ریئل رہتے ہیں اور عاجزی میں رہتے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیسا ہی ہے؟ شاید لوگوں کو اپنا فیل ہوتا ہو، کیونکہ لوگ نا جب کسی کے پاس گاڑیاں آتی ہیں، پیسہ آتا ہے نا، تو ایویں نیچے کمرز کر دیتے ہیں، ہوں تو مغرور ہو گیا ہے، ہوں تو بدل گیا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا منڈا چنگا ہے کہ نہیں ہے لوکی دسن گے، بالکل، میں تو دی تعریف ہی کرنی نا، میرا پتر بڑا چنگا ہے۔ ہر ماں باپ تو اپنے کی تو تعریف ہی کرتے ہیں۔ اگر میں نے دیکھنا چنگا کہ نہیں تو آپ سے پوچھ لوں یا کسی دوسرے سے پوچھ لوں، تو وہ جب کہے گا نا چنگا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حدیث بھی ہے کہ تیرا ہمسایہ کہے تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، تو بس یہ نا اس کے ساتھ تعاون ہی اس طرح کا ہوگا تو وہ کہے گا نا اچھا ہے، تو میں اچھا ہوں کہ نہیں، میں چلو لوگ ہی بتا سکتے ہیں جی۔ باقی یہ کہ کانٹینٹ اس طرح کا ہم نے کبھی نہیں بنایا کہ جو اچھا نہ ہو، نامناسب ہو، تو جس سے بچے دیکھ کے بگڑ جائیں، بلکہ لوگ کتنے سارے ملتے ہیں، رات کو بھی آئے ہوئے تھے ادھر ایجاد ہاؤس میں کہ بھائی ہم نا خود لگا دیتے ہیں ویڈیو اپنے بچوں کو، وہ نہ دیکھو یہ دیکھ لو، تو ہم پھر کہتے ہیں بھائی جتنی مرضی دیکھیں بگڑیں گے نہیں انشاءاللہ آپ کے بچے، تو ہمیں تو اپنے آپ پہ پورا اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، پھر بھی اس میں کوئی گناہ کا عنصر ہو تو وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں ایک لاسٹ کوسچن سے۔ 10 سال بعد اگر آپ کے بچے اور آپ کے ویورشپس آپ کا کنٹینٹ دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے آپ کو وہ کیا محسوس کریں؟ کہ 10 سال بعد اگر آپ کا وہ کنٹینٹ دیکھیں، وہ کیا محسوس کریں؟ کیا محسوس کریں؟ کیا محسوس کریں؟ کیا میسیجز جو آپ نے ہر ویڈیوز میں دیکھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے ٹائم کے ساتھ فرق پڑ رہا ہے؟ کوئی بندے دیکھ کے چینج لے کے آتے ہیں، اور آپ کے بچے اسپیشلی کیونکہ ینگ ہیں، اس مثلا ایج میں کنٹینٹ بنا رہے ہیں، اور جب وہ کنٹینٹ بڑے ہو کے دیکھیں گے، وہ کیا محسوس کریں گے؟ اچھا، میرے بچے جب دیکھیں گے کیا فیل کریں گے؟ میرا خیال ہے میں جب اپنی ویڈیو دیکھتا ہوں نا پرانی 2 سال پہلے کی، تو وہ مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، وہ جب دعا چھوٹی سی تھی اور محمد اور ہم اور ہمارے حالات تھے جو، اور جس طرح ہم وہ ویڈیو بناتے تھے، وہ پھر ایک ایک بات یاد آ جاتی ہے، یہ جب ہم نے سین لیا تھا تو اس وقت کیا ٹائم تھا، کیا کیا ہوا تھا اور ہمارے حالات کیا تھے، تو وہ میں نہیں دیکھ پاتا، پھر وہ مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اور آج سے وہ بڑے ہوں گے جب 5-7 سال بعد، تو وہ دیکھیں گے، وہ پھر وہ اپنی فیلنگ بتائیں گے، لیکن ابھی بھی دعا وہ نا وہ سرچ بار میں جا کے نا تو وہ بولتی ہے دعا کے پاپا کی ویڈیو ہیں، تو وہ پھر وہ دیکھتی یہ بھی رہتی ہے۔ ایک سوال ہے، آپ کو کیا فیل ہوتی ہے کہ آپ نون ہے ایز دعا کے پاپا یا زینب کے پاپا؟ کیا فیل آتی ہے جب آپ کو اس نیم سے بندے بلاتے ہیں؟ لوگ جب بلاتے ہیں تو تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ کوئی ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو کہا بھی، اس نے کہا دعا کے پاپا آواز ہی نا
تو وہ پاس آیا, میں نے کہا یار میری صرف نا ایک ہی بیگم ہے, تم میری بیگم نہیں ہو. میرا نام محمد ارشد ہے. تو یہ تو ہماری کیونکہ عورتیں بلاتی ہیں بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کے نام سے, ایسے ہی. تو باقی کوئی بلا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے پاپا تو میں ہیں دعا اور زینب کا, ہیں جی, یہ کوئی بڑی بری بات نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک کلچر بھی ہے جی. تو مجھے بیگم بس بلا لیتی ہیں, اور اچھا اس میں کیا لگنا ہے, دعا کے پاپا سے بلا لے, زینب کے, یا ویسے ہی کہہ دے بات سنیں. ارشد ویسے نہیں, بیگم نے کبھی نام لیا, اور وہ لے بھی لے تو یہ مناسب بات ہے, کوئی عجیب بات نہیں. تو باقی یہ ہے کہ زندگی گزر رہی ہے, اب گزر جانی جتنی رہ گئی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اسپیشلی آج, اور اسپیشلی جب آپ کا ایونٹ ہے, ان سب سے نکل کے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جزاک اللہ, خوش رہیں, بہت سلامت بہت رہیں. شکریہ. ہاں جی, آپ اللہ جو آپ بھی کو کام کر رہے ہیں اللہ اس میں برکت دے, اور جو کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی دے. بہت ساری دعائیں آپ کی. اللہ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے, جو آپ امید کرتے ہیں اس سے اللہ آپ کو 10 گنا زیادہ دے, 10 کیا 1000 گنا زیادہ دے جو آپ نے سوچا ہوا ہے. آمین آمین. ارشد بھائی بہت شکریہ آپ کرنے کے لیے. جزاک اللہ, تھینک یو ویری تھینک یو, مچ. خوش رہیں جی, سلامت رہیں. ارشد بھائی آپ صرف ایک کریٹر نہیں, ایک مثال ہیں ان سب کے لیے جنہوں نے زیرو سے شروع کیا. آپ نے ایک پوری جنریشن کو انسپائر کیا اور پروف کیا کہ آپ کو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں جس سے آپ فیم لینے کے لیے. میں امید کرتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کو بندے سنیں گے اور محسوس کریں گے, اور اس سے انسپائر ہوں گے اپنی کنٹینٹ کریشن جرنی سٹارٹ کرنے کے لیے. سو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.